السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ وفي مقام محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، خصوص بالخصوص بزرگان دین، نوجوانان قوم و معززین علاقہ، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کی تھیں۔ آج 20 رجب ہے، ٹھیک 2 دن کے بعد یعنی 21 اور 22 رجب کو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ ہمیں یہ تاریخیں بھی یاد ہونی چاہیے، جس طرح 23 مارچ، 1 مئی، 14 اگست، 6 ستمبر، 25 دسمبر، یا اس طرح کی بہت ساری جو تاریخیں ہم یاد رکھتے ہیں، ہمیں اپنی اولادوں کو بھی بتلانا چاہیے کہ جس طرح 13 رجب کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، داماد رسول، فاتح خیبر، ان کی یوم ولادت ہے، بالکل اسی طرح 22 رجب المرجب کو فاتح شام، برادر نسبتی رسول، اس امت کے ماموں، کاتب وحی، سیاست کے امام، 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اس حوالے سے
موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں چند گزارشات عرض کروں گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ خلاق عالم تا قیام قیامت ہم سب کو تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ محترم سامعین گرامی قدر، اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک اہم نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ میرا یہ پیغام یاد رکھنا، زندگی وفا کرے نہ کرے، پھر ملاقات ہو نہ ہو، لیکن اس پیغام کو کل قیامت کے دن بروز محشر میں خلاق عالم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ کیا یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ پیغام کیا ہے؟ دنیا سے جاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا، دنیا سے جاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا، اگر کوئی گناہ ساتھ جا رہا ہے، اگر کوئی غلطی ایسی کہ جس پر توبہ نہیں کی اور وہ غلطی آپ کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی ایسا جرم کہ جس جرم پر آپ نے معافی نہیں مانگی اور وہ جرم آپ کے ساتھ قبر میں جا رہا ہے، کوئی ایسی لغزش کہ جس پر آپ نے ندامت کے آنسو نہیں بہائے اور وہ لغزش آپ کے ساتھ قبر میں جا رہی ہے، رب تعالی سے یہ امید ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہماری ان خطاؤں کو بروز محشر معاف کر دے گا۔ لیکن یاد رکھنا، کسی بھی صحابی کا بغض لے کر نہ مرنا، گناہ لے کر مر جانا پر کسی صحابی کا بغض لے کر نہ مرنا، کسی بھی صحابی کا بغض لے کر نہ مرنا، کسی بھی صحابی سے دشمنی مول لے کر نہ مرنا، کسی بھی صحابی کا اختلاف اپنے دل کے اندر رکھ کر نہ مرنا۔ مرنا تو سارے کے سارے صحابہ سے محبت کا عقیدہ اپنے دل کے اندر رکھ کر مرنا۔ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، وہ کسی کی سفارش ہوگی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، وہ حفاظ کی سفارش، وہ علماء کی سفارش، وہ شہداء کی سفارش، وہ رب کی نظر رحمت، پتہ نہیں کس کس کی نیکیوں کی بدولت اللہ کس کس کے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن جو بغض صحابہ لے کر مرا اس کی بخشش نہیں ہے۔ بغض صحابہ لے کر نہ مرنا۔ اور آج ہمارے اس معاشرے کے اندر یہ ایک ہوا چل پڑی ہے، عام گفت و شنید کے اندر، عام موضوعات کے اندر ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہوئے ان دونوں کو معاذ اللہ آپس میں دشمن سمجھتے ہیں، دشمن بتلا دیتے ہیں اور ایسے ایسے حالات بتاتے ہیں کہ ایمان والا متذبذب ہو جاتا ہے کہ میں کیا فیصلہ کروں۔ وہ کہیں نہ کہیں کہہ بیٹھتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے امیر معاویہ نے یہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ امیر معاویہ نے ایسا کام کیا ہو۔ یاد رکھنا، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ بات ذہن کے اندر آ گئی تو یہ بغض صحابہ کے اندر شامل ہوگا اور بغض صحابہ رکھنے والے کی معافی نہیں ہے۔ کون امیر معاویہ؟ آج ہم حضرت امیر معاویہ کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، ہم تاریخی کتابیں پڑھتے ہیں، تاریخ کے آئینے میں ہم حضرت امیر معاویہ کے مقام کو جانتے ہیں۔ یاد رکھنا، صحابہ کے مقام کو کبھی تاریخ کے آئینے میں نہ پرکھنا، صحابہ کے معیار کو کبھی تاریخ کے اندر نہ تولنا۔
ایک کستوری ہے نا، کستوری خوشبو کو کہتے ہیں، یا مشک و عنبر ہے، کسی شخص کے پاس ہے اور وہ لے کر اسلام پورے بازار کے اندر جا رہا ہے، کوئی اسے پوچھے کہ بھائی تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے، وہ کہے کہ میرے ہاتھ کے اندر کستوری ہے، تو جا کر رہا ہے، میں اسے تولنے جا رہا ہوں، اور اس کو تولنے کے لیے تو کہاں جا رہا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میں اسے تولنے کے لیے لکڑی کے ٹال پہ جا رہا ہوں، میں کریانے کی دکان پہ جا رہا ہوں، لوگ کہیں گے بڑا بے وقوف ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف ہے کوئی نہیں کہ تو کستوری کو، تو مشک و عنبر کو لکڑی کے ٹال پر تولنا چاہتا ہے، حالانکہ کستوری تولی جاتی ہے کہاں؟ جوہری کی دکان پر۔ تجھے کستوری کو تولنا ہے، تجھے مشک و عنبر کا وزن کروانا ہے، تجھے جوہری کے دکان پہ جانا پڑے گا۔ اسی لیے سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو صحابہ کے معیار کو تاریخ کے اندر تولتا ہے، تاریخ کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ صحابہ کے معیار کو سمجھنا ہے تو تمہیں قرآن کی طرف دیکھنا ہوگا، صحابہ کے معیار کو سمجھنا ہے تو تمہیں احادیث کی طرف دیکھنا ہوگا، صحابہ کی قدر و منزلت کا پتہ کرنا ہے تو تمہیں قرآن سے پوچھنا پڑے گا، صحابہ کی قدر و منزلت کا پتہ کرنا ہے تو تمہیں احادیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا، وہاں جا کر تمہیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ اور انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون امیر معاویہ؟ جن کا نام معاویہ ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے، والد کا نام ابو سفیان ہے، والدہ کا نام حضرت ہند ہے، خاندان بنو امیہ ہے۔ اسلام کے اندر یاد رکھے دو خاندان اعلیٰ ہیں، دو خاندان، ان کا مقابلہ کوئی اور خاندان نہیں کر سکتا۔ ایک خاندان ہے بنو ہاشم کا اور دوسرا خاندان ہے بنو امیہ کا۔ آج گفتگو کرتے ہوئے بنو امیہ پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں، بنو امیہ پر بھی انگلی اٹھتی ہے۔ اگر بنو امیہ کا خاندان اعلیٰ نہ ہوتا، ذرا یہاں سوچئے، میں آج کوئی تقریر نہیں، میں صرف آپ حضرات کے سامنے ایک سبق سنا رہا ہوں بس۔ میں نے اپنی بہن کا نکاح کرنا ہو، بیٹی کا نکاح کرنا ہو، تو میں سب سے پہلے کس چیز کو دیکھتا ہوں؟ جہاں میں نے اپنی بیٹی کو بیانا ہے وہ خاندان کیسا ہے، وہ خاندان کیسا ہے، یا جہاں میں نے نکاح کرنا ہے وہ خاندان کیسا ہے۔ دو ہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، میں نے نکاح کرنا ہے تو میں دیکھوں گا جہاں میں نکاح کر رہا ہوں وہ خاندان کیسا ہے، یا جہاں میں اپنی بیٹی بیا رہا ہوں وہ خاندان کیسا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کا نکاح بنو امیہ کے اندر ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کا نکاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ 4۔ 3 بڑی صاحبزادیوں کا نکاح، حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، اور ان دونوں کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح، میری اور آپ کی ماں، اس امت کی ماں، جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تعلق بھی بنو امیہ سے، ان کا تعلق بھی بنو امیہ سے۔ تو خاندان حضرت امیر معاویہ کا کون سا ہے؟ بنو امیہ کا خاندان۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرق سے رشتہ داریاں ہیں، یہ امیر معاویہ کا مقام ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا نا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، خاندان بنو ہاشم۔ بالکل اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان بنو ہاشم، نبی سے رشتہ داری 2 طرق سے۔
کئی طرق سے رشتہ داری ہے، میں دو طرق رکھ رہا ہوں۔ پہلا طرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، برادر نسبتی، برادر نسبتی کہتے ہیں بیوی کے بھائی کو، بیوی کے بھائی کو برادر نسبتی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، ابو سفیان کی بیٹی ہے، نام ام حبیبہ ہے، اور ام حبیبہ بہن کس کی ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی۔ دوسری رشتہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف کون؟ حضرت امیر معاویہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کہ جن کا نام ام سلمہ، ام سلمہ کی حقیقی بہن کا نکاح ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ سے۔ یہ رشتہ داریاں نبی کے ساتھ۔ پیدائش کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا بعثت نبوی سے 5 سال پہلے ابو سفیان کے گھر حضرت امیر معاویہ کی پیدائش ہے۔ قبول اسلام کب؟ عمرۃ القضاء، عمرۃ القضاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، مقام حدیبیہ پر روک دیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ کلمہ پڑھ چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن اس اسلام کا اظہار آپ نے کیا ہے فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے۔ اسلام کا اظہار کرنے کے ساتھ ہی، ویسے تو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی وہ اس فہرست کے اندر شامل ہو چکے تھے کہ جس فہرست کو میں اور آپ صحابی کہتے ہیں، وہ صحابہ کی فہرست میں شامل ہو چکے تھے۔ ہاں، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے کردار پر، جن کے گفتار پر آج چوک چوراہوں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ سنو، جب رب نے اپنے حبیب کے صحابہ کے بارے میں کہا نا، جب رب نے، اب سنتے جانا، 750 آیات ہیں جو صحابہ کی عظمت کے بارے میں رب نے قرآن کے اندر بھیجی ہیں۔ وہاں کسی کی رب تعالیٰ نے نفی نہیں کی کہ وہ شامل ہے، وہ شامل نہیں ہے، وہ شامل ہے، وہ شامل نہیں ہے۔ جب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، قرآن اتر رہا تھا نا، معاویہ کی موجودگی میں قرآن اتر رہا تھا نا، کیا رب اپنے حبیب کو بتا نہیں سکتا تھا جو تم حضرت معاویہ کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہو؟ سنو، جب رب نے اپنے حبیب کے جانثاروں کے بارے میں کہا اولئک هم المفلحون، کہ میرے نبی کے یار، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے دوست وہ کامیاب ہیں، تو ان کامیاب لوگوں کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ جب رب نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، نبی کے جانثاروں کے بارے میں کہا، جب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جب تم سے کوئی گفتگو کرے نا، ببانگ دول یہ جواب دینا کہ جب میرے رب نے صحابہ کے بارے میں کہا اولئک هم المؤمنون حقا، تو اس کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ جب رب نے اپنے حبیب کے جانثاروں کو کہا اولئک هم الفائزون، کہ وہ کامیاب ہیں، تو ان کامیاب لوگوں کی فہرست کے اندر حضرت امیر معاویہ کا بھی نام ہے۔ جب رب نے اپنے حبیب کے جانثاروں کے بارے میں کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، تو اس لشکر کے سپاہیوں میں ایک سپاہی حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی ہیں۔ جب رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے بارے میں کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان،
اگرچہ امیر معاویہ مہاجرین میں سے نہیں ہے، انصار میں سے نہیں ہے، لیکن والذین اتبعوہم باحسان اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ کا بھی نام ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے اوصاف کا بیان ہوا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، نہ ظلم کرو اپنے ساتھ۔ جب رب نے اپنے حبیب کے جانثاروں کے بارے میں کہا نا، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، رب کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کا حکم آگے پہنچانے والے اور اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، جب صحابہ کے اوصاف بیان ہوئے تو ان اوصاف کے اندر یہ اوصاف حضرت امیر معاویہ کے اندر بھی پائے جاتے تھے۔ جی ہاں، جب رب نے پروانہ جاری کیا نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں یا مجھ سے راضی ہیں، تو ان کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ جب رب نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ میرے محمد کے ساتھی وہ ہیں جو کفار پہ زیادہ سخت ہیں، آپس میں پیار کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، ان پر اللہ کا فضل ہے، تو ان کے اندر حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا مقام۔ اور سنو، میں نے کہا نا کہ صحابہ کے مقام کو دیکھنا ہو تو قرآن کے اندر دیکھو۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں گفتگو سننے سے پہلے یہ سننا، اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کے کردار پر انگلی اٹھائے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دینا کہ میں نے قرآن پڑھا، میں قرآن والا ہوں، میں حدیث والا ہوں، میں تاریخ والا نہیں ہوں، میں قرآن والا ہوں، میں حدیث والا ہوں، میں تاریخ والا نہیں ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ قرآن کے اندر ایک آیت آ رہی ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، یہ جو قرآن ہے نا، قرآن یہ عزتوں والا ہے، یہ بلندیوں والا ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ اس قرآن کو کس نے لکھا؟ لے کر آئے جبرائیل امین، نازل ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو تلاوت کیا، اس قرآن کو لکھنے والے کون تھے؟ اس قرآن کو لکھنے والے 17 لوگ تھے، اور ان 17 لوگوں میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اس قرآن کو لکھنے والے ہاتھ روشن ہیں، اس قرآن کو لکھنے والے ہاتھ روشن ہیں۔ رب تعالیٰ اتنا کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن رب کو پتا تھا کہ میرے حبیب پر جو کلام نازل ہو رہا ہے، اس کلام کے لکھنے والوں کے کردار پر انگلیاں اٹھیں گی، گفتگو ہوگی، زبانیں دراز ہوں گی۔ آج سے 1450 سال پہلے رب تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو کاٹ کے رکھ دیا، ان کی زبانوں پر موریں لگا دی۔ رب تعالیٰ نے کہا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، کرام بررہ، اس قرآن کو لکھنے والے وہ ہیں، سنو، اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، ان انسانوں میں سب سے افضل وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے، جنہوں نے قرآن کو لکھا ہے۔ اور قرآن کو لکھنے والے کون ہیں؟ پہلے کاتب، پہلے وحی کے لکھنے والے حضرت عثمان ہیں۔ چوتھے نمبر پر آنے والے کون ہیں؟ وہ حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبھی بھی اپنے ایمان کو ڈگمگانے نہ دینا، کبھی بھی اپنے ایمان کو متزلزل نہ ہونے دینا۔ صحابی کی بات آئے، قرآن سے جڑ جانا، قرآن سے پوچھنا کہ فلاں شخص کے بارے میں، فلاں صحابی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، میں قرآن سے پوچھوں اس صحابی کا مقام کیا ہے، اس صحابی کا مرتبہ کیا ہے،
तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के बरादर निस्बती, आप सल्लम कुरान से पता चल गया। अब नबी की नजर में मुआविया का मकाम क्या है? नबी सल्लम घर तशरीफ लाए, चारपाई बिछी है, बिस्तर लगा है, चारपाई पर नबी की जोजा बैठी हैं, उनके साथ उनका भाई है और उसका सर बहन की गोद में है या बहन का सर नबी के भाई की गोद में है। नबी सल्लम ने यह मंजर देखा, अपनी जोजा से पूछा, ए उम्मे हबीबा तू बता, तू अपने भाई से कितना प्यार करती है? जोजा बोलती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, जितना एक भाई को, एक बहन को एक भाई से प्यार होता है मैं उतना ही करती हूं। नबी सल्लम ने फरमाया, ऐ उम्मे हबीबा याद रख, मैं भी इस मुआविया से प्यार करता हूं, मैं भी इस मुआविया से प्यार करता हूं। सुनो, नबी सल्लम ने दुआएं दी। आज मुझे दुआ कोई देना, कोई पीर दुआ दे, कोई बड़ा दुआ दे दे, कोई अल्लाह वाला दुआ दे दे, मैं अपनी गाड़ी के पीछे भी लिखवाता हूं, मेरे पीर की दुआ है, मेरे मुर्शद की दुआ है, मेरी माँ की दुआ है, मेरे बाप की दुआ है, मेरे उस्ताद की दुआ है। मैं खुशी से फूला नहीं समाता, और उसकी खुशी का आलम क्या होगा जिसे नबी खुद दुआ दे, नबी दुआ दे, नबी दुआ दे। नबी सल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस मुआविया को हादी भी बना, मादी भी बना, हादी भी बना, मादी भी बना। और मकाम नबी की नजर में मुआविया का क्या है? नबी सल्लम सवारी पे सवार हैं, पीछे सवार है कौन? हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी सल्लम हजरत अमीर मुआविया से पूछते हैं, ए मुआविया, ए मुआविया, तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म से मस कर रहा है? हजरत अमीर मुआविया ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा सीना, मेरा सीना आपके जिस्म मुबारक से मस कर रहा है। नबी सल्लम ने यूं आसमां की तरफ देखा और कहा कि ए अल्लाह इस सीने को इल्म से भर दे, ए अल्लाह इस सीने को इल्म से भर दे। ये दुआ किसके लिए थी? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए थी। और भी बहुत सारी रवायात है, लेकिन मैं आगे चलता हूं। आज हम सब जानते हैं किनको? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह को, पीर पीरा, पीर पीरा कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, पीरों के इमाम, विलायत के इमाम। पढ़ो उनकी किताबें, पढ़ो उनके मलफूजात। वो फरमाते हैं, मेरा दिल ये चाहता है, मेरा दिल ये चाहता है कि एक रास्ते में मैं बैठा हूं, एक रास्ते में मैं बैठा हूं और उस रास्ते पर से गुजर हो हजरत अमीर मुआविया के लश्कर का, उस रास्ते पर से गुजर हो अमीर मुआविया के लश्कर का, और अमीर मुआविया की सवारी जो पांव जमीन पे रखे उससे धूल उठे, गर्दो गुबार उठे, वो गर्दो गुबार मेरे जिस्म पर पड़े, मैं ये समझूंगा कि ये मेरी नजात के लिए काफी हो गया, ये मेरी नजात के लिए काफी हो गया। कौन? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से पूछा किसी ने कि मुआविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है? मुआविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है? फरमाया कि तुम उमर बिन अब्दुल अजीज की बात करते हो, करोड़ों उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हो जाएं। कौन उमर बिन अब्दुल अजीज? वो जिन्हें उमर सानी कहा जाता है। कहा करोड़ों उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हो जाएं। हजरत अमीर मुआविया जिस घोड़े पे चलते थे ना, उसके नथनों में जो गुबार पड़ता था, करोड़ों उमर बिन अब्दुल अजीज उस गुबार के बराबर भी नहीं पहुंच सकते हैं। इतना मकाम है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। 22 रजब को इनका यौम वफात है, लेकिन इस दिन हम बड़ा जुल्म करते हैं। 22 रजब को, 22 रजब को कूंडे, 22 रजब को कूंडे निकाले जाते हैं, कूंडे निकाले जाते हैं। याद रखना, 22 रजब को कूंडे पकाने वालों सुनो,
کل صحابہ کی مجلس نصیب نہ ہوگی، کل صحابہ کی مجلس نصیب نہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ جدھر کی آواز چلتی ہے ادھر کا رخ نہ کرو۔ دشمنان اسلام کہتے ہیں ہم 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کے فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا 22 رجب کو کنڈے نکالو، میرا وسیلہ دے کر رب سے مانگو، ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ یاد رکھنا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا نہ یوم ولادت رجب کے اندر ہے نہ یوم وفات رجب کے اندر ہے۔ آپ رمضان کے اندر پیدا ہوئے، شوال کے اندر آپ کا انتقال ہے۔ 22 رجب کو در حقیقت 22 رجب کو در حقیقت حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں کنڈے نکالے جاتے ہیں، خوشی میں۔ کہتے ہیں جی کھانا پکانا ہی تو ہے، کھانا پکانا ہی تو ہے نا، ہم دیتے ہیں، آج کیوں نہیں دیتے؟ آج کیا تکلیف ہے؟ کیا آج اللہ موجود نہیں ہے؟ کیا آج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا؟ 22 رجب کوئی بھوکے کو بھوک لگے گی، 22 رجب کوئی پیاسے کو پیاس لگے گی، 22 رجب کوئی ضرورت مند کو ضرورت پڑے گی۔ آج ضرورت نہیں ہے اسے۔ 22 رجب کا کیوں اہتمام کیا جاتا ہے؟ وقت نہیں، بس اتنا کہہ دوں، ناراض نہ ہونا۔ دین کے معاملے میں اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کی اپنی مرضی، جو حق بات ہے۔ 22 رجب کو اپنے پیٹ کا بھی خیال رکھنا اور اپنی اولاد کے پیٹ کا بھی خیال رکھنا کہ اس دن آپ کے پیٹ میں کوئی لقمہ حرام نہ چلا جائے، لقمہ حرام نہ چلا جائے۔ اس دن یہ نظر و نیاز کا کھانا گھروں کے اندر آتا ہے، اگر یہ لقمہ گھر کے اندر آیا اور آپ کے پیٹ میں چلا گیا تو یاد رکھنا کہ یہ حرام کا لقمہ یہ بغض صحابہ میں آپ کے دل کے اندر گیا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، مرو اس حال کے اندر، پہلے تو گناہوں سے معافی مانگ کے مرو۔ اگر معافی نہیں مانگ سکتے، کوئی گناہ لے کر مر گیا، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، اللہ اس کی بخشش کا اعلان کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی بغض صحابہ لے کر مرا تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ صحابہ کا بغض لے کر نہ مرنا۔ علی اور معاویہ بھائی بھائی تھے، علی اور معاویہ بھائی بھائی تھے، ان کی رشتہ داریاں تھیں، وہ سارے کے سارے صحابہ تھے۔ خدا کے لیے آج 1450 سال کے بعد ان کے کردار کشی نہ کرو۔ مجھے اور آپ کو اختیار نہیں پہنچتا کہ ہم صحابہ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، کہہ دیجئے صحابہ سارے کے سارے، صحابہ سارے کے سارے علی معاویہ، علی معاویہ، جی ہاں یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر رب سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ تا دم آخر ہمیں اسی پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ آمین ثم آمین۔